فیہ من شیء، اور جو بھی تم اختلاف کرو اس میں، کسی بھی چیز میں، جس معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو، خواہ دین کا ہے یا دنیا کا، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا حکم یا اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہاں پر اختلاف کی بات ہو رہی ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء، اختلاف کیوں ہوتا ہے اور کسی بھی چیز میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اختلاف انسانوں کو ملنے والی آزادی یا فریڈم آف چوائس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہے، ہم ایک کام کریں یا دوسرا کریں، ایک چیز پسند کریں یا دوسری کریں. تو یہ جو فریڈم ہمیں ملی ہے، اس کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنی پسند کی چیز، خواہ وہ غیر موافق، غیر فائدہ مند ہو اس کے لیے، لیکن اس کے نفس کو، اس کی خواہش کو سیٹسفائی کرتی ہے، لہذا وہ اس کو لے لیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتا ہے. اب بعض اوقات لوگوں کی یہ من مانی اور خواہشات کی یہ پیروی دوسروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی، لہذا ری ایکشن اس کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لے. اس کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے فحکمہ الی اللہ، اس کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب فیصلہ بھی اسی کا ہے. سورۃ یوسف 67 میں آتا ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، سورۃ القصص 88 اور الکہف 26 ولا یشرک فی حکمہ احدا. کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، مثلا سورج کی روشنی جو ہے وہ اگر آپ اس میں بہت دیر تک کھڑے ہیں تو آپ کو جلائے گی، لیکن اگر آپ نہیں، میں نہیں اس کو مانتا، مجھے نہیں جلاتی، تو کیا ہوگا؟ آپ کو اسے ایسے ہی ایکسپٹ کرنا پڑے گا جیسے اللہ نے اس کو بنا دیا. اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ٹکرا کے یا اس سے اختلاف کر کے خود ختم ہوں گے. تو فطرت سے انحراف، اللہ نے جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا نا کہ اللہ نے ہر چیز جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے ہی بنائی، ہر چیز کا ایک فائدہ رکھا اور اس کے ساتھ نقصان بھی ہے اس میں. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے مرد کو مرد بنا، عورت کو عورت بنا. اب اگر کوئی عورت کہے میں مرد ہوں، وہ سوچے بھی مردوں کی طرح، وہ کام بھی مردوں والے کرنا چاہے، وہ مرد بن کے رہنا چاہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ جو ایسا ہی پریکٹس کر رہے ہیں وہ کس نتیجے کو پہنچے ہوئے؟ تکلیف اٹھا رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایکسپٹ نہیں کیا اللہ کے فیصلے کو. شیطان نے سجھایا کہ نہیں، اس میں تمہاری عزت نہیں، عزت ہے صرف مرد بننے میں، لہذا ان کو الٹا چلا دیا اور وہ چل چل کے تھک رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں. اب عورت کو اللہ نے اور طرح بنایا، مرد کو اور طرح بنایا. اگر عورت عورت بن کے نہیں رہے گی، چاہے اسے پسند ہے یا نہیں، تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گی. دیکھیں نا، اگر یعنی کہ آپ فزیکلی کچھ ہیں مگر آپ کی جو سوچ ہے وہ کچھ اور ہے، تو وہ کیا ہے؟ کنٹرڈکشن ہے نا. آپ کے باڈی اور مائنڈ میں ایک کنفلکٹ چل رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں آپ خود سفر کر رہے ہیں، اس سے کئی ایک مسائل اور جنم لیں گے. اسی طرح ایک انسان کو اللہ نے خاص مقام پہ رکھا ہے، مثلا ذہنی لحاظ سے کم بنایا ہے، یا جسمانی اعتبار سے، یا علم کے مواقع ایسے نہیں ملے، یا کوئی اور وجہ، کوئی کمی بیچی رہ گئی اس کے اندر، ایسا ہو گیا. اب اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے وہ مقام ملے جو فلاں کے پاس ہے، جیسے اللہ نے تقسیم کی دولت تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دے دی، کچھ کو بہت کم دے. اب ایک غریب فقیر شخص جس کے پاس کچھ نہیں، اگر وہ اپنے خیالات میں امیر بن جائے شیخ چلی کی طرح، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سفر کرے گا وہ. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے امیر بنے رہتے ہیں. اچھا وہ کس مصیبت میں پھنستے ہیں؟ شاید آپ میں سے کسی کچھ اندازہ ہو. ایک کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، پھر اس سے اوور سپینڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے ایک اور لیتے ہیں، ایک اور، کس ہلاکت کو جا کے پہنچتے ہیں. دیکھیے اللہ نے ہر ایک کو مختلف لیول پہ پیدا کیا.
کسی کو ایک طرح کا ذہن دیا، کسی کو دوسری طرح کا. اللہ نے لوگوں میں درجے بنائے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، عمر میں، شکل میں، علم میں، قابلیت میں، مال و دولت میں، ہر چیز میں درجات ہیں. ہمیں حقیقت پسند ہونے کے ناطے سے دیکھنا ہی چاہیے کہ میں کس لیول پر ہوں، کس درجے پر ہوں، اور جس درجے پر میں ہوں مجھے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور پھر جو مجھ سے اوپر ہے ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے. جو لوگ اپنی حیثیت کو پہچانتے نہیں، قبول نہیں کرتے، تو وہ ایک ایکسٹرا اسٹرگل کا شکار رہتے، اپنے ہی اندر اپنے آپ کو یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں یا برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ فساد پھیلاتے ہیں. اب یہاں پر یہ آپ دیکھیے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، من شیئن، کہیں بھی کوئی اختلاف ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف فیصلہ لے جاؤ. کیسے؟ یہ دیکھو کہ اللہ نے کس چیز کو کس لیے بنایا ہے، کہاں رکھا ہے. کیونکہ اختلاف تو لوگوں کے درمیان مختلف چیزوں کے اوپر ہوتے رہتے ہیں، ہر سوچ الگ ہے. سوچ کا اختلاف نہ ہوتا تو دنیا میں اتنی ورائٹی نہ ہوتی، پھر تو سب لوگ ایک ہی طرح سوچ رہے ہوتے تو ہر چیز ایک ہی، سب کے کپڑے ایک جیسے ہوتے، سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، سب کا کھانا ایک جیسا ہوتا، تو وہ اس زمین کی حالت کیا ہوتی. تو یہ اللہ نے اس زمین پر ایک حسن پیدا کیا اس اختلاف کے ذریعے. اختلاف ایک خوبصورت چیز ہے، اس کے ذریعے نئی نئی راہیں نکلتی ہیں. لیکن جب اختلاف اس درجے کو پہنچ جائے کہ انسان حقیقت کو ایکسپٹ نہ کرے، مثلا ماں باپ کو اللہ نے آپ سے بڑا درجہ دیا، آپ ان کو سمجھ ہی نہیں رہے، کیوں؟ وہ تو جاہل ہیں، ہم ان کو کیوں بڑا سمجھیں؟ اب کیا ہوگا؟ آپ نہ سمجھے. جب بھی آپ اس بات کے خلاف جائیں گے تو آپ ان کا کام اپنا زیادہ بگاڑیں گے، ماں باپ کی محبت سے محروم ہوں گے، ضمیر اپنا الگ ملامت کرے گا، لوگوں کی لان تان الگ ہوگی کہ یہ کیسا شخص. ہاں وہ ایک ایگو سیٹسفائی ضرور ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی بڑا اور عقل مند سمجھ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جس اصول پہ پیدا کیا ہے نا، اسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا. اور اسی طرح دینی معاملات میں بھی جب کہیں اختلاف ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب جس کا فیصلہ میں قبول کرتا ہوں اور اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اس پر میں اعتماد کرتا ہوں. انسان اللہ کے فیصلوں کو کیوں قبول کرتا ہے اور کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اس پر اعتماد کرتا ہے. توکل تو یہاں اعتماد کے معنی میں. اب دیکھیے کہ ہماری کتنی حسرتیں اور غصے اور غم کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے ریکگنائز کیوں نہیں کرتے، مجھے فلاں مقام کیوں نہیں دیتے، مجھے فلاں چیز کیوں نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. اب مثلاً ایک کو اللہ نے اگر دولت زیادہ دے دی اور اس کو اس کی وجہ سے ایک خاص سوسائٹی میں مقام مل گیا، اب ایک شخص کے پاس نہیں اور ساری زندگی وہ اسی پہ کٹتا رہے. بعضوں کا تب دیکھو بہن بھائیوں میں فرق ہو جاتا نا، کسی کے پاس بہت ہے کسی کے پاس تھوڑا. اب کیا وہ دونوں کی آپس میں بن ہی نہیں پاتی صرف اس وجہ سے کہ تمہارے پاس چونکہ زیادہ اور ہمارے پاس کم ہے، ہم تمہارے قابل نہیں، ہم نہیں ملتے جلتے مسئلہ. یعنی بغیر کسی ریزن اور بغیر کسی وجہ کے آپس کی ایک ایسی فضا اور ایک ایسی ناخوشگواری کی کیفیت تعلقات میں. حسد کہاں سے جنم لیتا ہے، غیظ و غضب کہاں سے جنم لیتا ہے؟ یہ سب یہیں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں جب ہم اللہ کی تقسیم کو اور اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے کہ اللہ اگر آپ نے اس کو مجھ سے زیادہ دے دیا تو اس میں ضرور کوئی بھلائی ہوگی، اگر آپ نے کسی کو فلاں کام کے لیے چن لیا تو یہ تیرا فیصلہ، میں ایکسپٹ کرتا ہوں خوشی سے. تو دنیا میں بھی خوش ہونے کا راز اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے، اور اسی طرح آخرت میں بھی. تو پھر ضرورت کس بات کی؟ مثلا اللہ نے آپ کے شوہر کو آپ پر ایک درجہ زیادہ دیا، اب آپ سے ایکسپٹ ہی نہیں ہو پا رہا، ہضم ہی نہیں ہو رہا وہ ایک درجہ. اب روز جھگڑا ہے اس پر کہ میں ہی کیوں تمہاری بات سنوں. اب آپ دیکھیے یہ تو ایک ٹپیکل سی مثال ہے نا. کہیں پر بھی ایسی صورت میں جہاں انسان کے لیے مشکل ہو اللہ کا کوئی فیصلہ قبول کرنے میں، فطرت کا کوئی اصول ایکسپٹ کرنے میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ الیہ انیب، اسی سے رہنمائی لینی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی کی طرف پلٹنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ، اسی کی طرف میرا رجوع. کیوں اس کی طرف؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا،
اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے ازواج، ازواج زوج کی جمع، ہم مثل، جوڑا. اور جعل لکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خلق لکم، جیسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے نا وخلق منہا زوجہا، وہاں جعل کی بجائے کیا لفظ آتا ہے؟ خلق. اور جعل کا لفظ سورۃ النحل میں اسی طرح ہی آتا ہے جیسے یہاں پر آیا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ. ومن الانعام، اور مویشی جانوروں میں سے بھی کیا بنائے؟ ازواج. سورۃ الانعام 143 میں آتا ہے ثمانیۃ ازواج. یذرؤکم، وہ پھیلاتا ہے تم کو. ذرء جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو بوئی جائے. ذرء ہر وہ چیز جو اگائی جائے، جس کی کھیتی باڑی کی جائے. اور ذرا کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا. اچھا، جب بیج پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پودا نکلتا ہے، اور ایک پودے سے کتنے اور بیج بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر بڑھنے کا مفہوم بھی آ گیا. ٹھیک ہے، گرو کرنے کا. تو پیدا کرنا، بڑھانا اور پھیلانا، اسی سے لفظ ذریت ہے. ذریت کیا ہوتی ہے؟ اولاد. جو ماں باپ سے 2 لوگوں سے پھر آگے 5 ہو جاتے ہیں، 7 ہو جاتے ہیں، وہ پھیل جاتے، پھر ان کے آگے بچے، ان کے بچوں کے بچے. تو وہ کیا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر انسانی آبادی کا پھیلاؤ جو ہے اس کو ذہن میں لائیے. یذرؤکم، پھیلاتا ہے تم کو، بکھیرتا جاتا ہے تم کو، بڑھاتا جاتا ہے تم کو. فیہ، اس میں، کس میں؟ زمین میں. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سورۃ الروم میں آتا ہے 27. لیس کمثلہ شیء، لہذا توکل اس پر، رجوع اسی کی طرف. اس کے پاس سارے مسائل کا حل ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے، جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے، وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے. اب ان 2 آیات کا باہم رابطہ بظاہر دیکھیں تو کوئی رابطہ نہیں نظر آتا. اگر آپ یوں دیکھیں نا کہ اچھا اختلاف کی بات، پھر آسمان زمین پیدا ہونے کی بات اور ازواج کی، اور تو اس میں دوہری مماثلت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر توکل اور انابت کے ساتھ لگائیں تو بات یہ ہے کہ وہ رب ہی توکل کے قابل ہے جس کے یہ کمالات ہیں. کون کون سے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اور پھر خالق کی بجائے فاطر کا لفظ آ رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اکٹھے تھے نا دونوں زمین و آسمان. کانتا رتقا ففتقناہما. اور پھر جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ اس کی کمال قدرت. اور جو آپ نے پڑھا کہ کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اور کس طرح کیا اس کی حیرت انگیز قدرت ہے. اور پھر انعام میں صرف انسان نہیں، انسانوں سے زیادہ جانور پیدا ہوتے رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں. اور پھر ہر چیز وہ زمین میں اس طرح پھیلا رہا ہے کہ انسانوں کی ضروریات قریب سے پوری ہو جائیں. سینٹرلائز نہیں کیا کسی ایک جگہ پر، پھیلا دیا سب کو. دوسری مماثلت اس میں کیا ہے؟ اختلاف کی بھی. اللہ نے اختلاف کی بنیاد پر آسمان و زمین بنائے نا. آسمان اور زمین ایک دوسرے سے کیا ہے؟ اپارٹ، الگ الگ. ایک اوپر ہے، ایک نیچے، ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے. اختلاف ہے نا. اور اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو کیا نقشہ ہوتا؟ ہم شاید لٹک رہے ہوتے اوپر. اور اسی طرح ازواج میں آپ دیکھیں تو وہ اختلاف ہے، ایک مرد اور ایک عورت. انعام میں آپ دیکھیں کوئی بھیڑ اور کوئی بکری. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ اگر ایک بھی ہو جاتا تو ٹھیک ہی تھا، کیونکہ عام طور پہ ہم اتنا فرق تو نہیں کرتے بھیڑ بکری میں. گائے اور بھینس، کیونکہ کسی علاقے میں گائے رہ سکتی، کہیں بھینس رہ سکتی. اور یذرؤکم فیہ، کس طرح زمین پر انسانی مخلوق کو پھیلا دیا. تو یہ رنگا رنگی جو کائنات میں ہے اور یہ اس کی جو قدرت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. لہذا انسان کا فائدہ اور بھلائی اس میں ہے کہ وہ اس کو مان لے کہ فحکمہ الی اللہ. مزید قدرت بتائی گئی. لہو، جو حکمہ الی اللہ کی بات کی گئی کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو زیادہ ملے یا کم ملے. میرا سوال یہ آپ سے کہ ہم کسی کی خیر یا بھلائی یا نعمت کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
مثلا اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ماننا نہیں چاہتے. وائی؟ ایک جھوٹی انا ہوتی ہے ہماری، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی بڑے رہیں. دیکھیے، خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ شکر گزار ہونا. اچھا، شکر گزار انسان اللہ کا اور بندوں کا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، اور بندوں کی طرف سے بھی جو خیر اس کو ملتی ہے اس کو وہ مان جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، یا اپریشیٹ کرنا جانتا ہے. ہم خود بھی نہیں کسی کو اپریشیٹ کرتے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو کرنے بھی نہیں دیتے. اور یہ شیطانی وسوسہ بچپن سے، بچوں میں آپ دیکھیں نا، جب ایک بچے کے بعد دوسرا پیدا ہوتا ہے نا، اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو ان بچوں کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے نا، جو پیدا ہوتا ہے بچہ تو آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اپنے کام کے. ماں باپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی تربیت کرنی ہے ان کی، لیکن وہ اپنا کہتا ہے نا، اس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ان کے بچے پکڑ لوں گا میں. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی منفی سوچ اور منفی خیالات ہوتے ہیں، اور منفی خیالات میں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے بارے میں بدگمان کرنا، اور پھر بندوں کے معاملے میں منفی بات کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر پائی جانے والی خیر کو قبول نہ کرنا، ایکسپٹ نہ کرنا، اسے برداشت نہ کرنا، اس کے بارے میں سننا نہیں. اور پھر سب بے چینیاں، خرابیاں، فساد اور جھگڑے اور سب کچھ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک سمپل حل ہے، جس کو جو اللہ نے دیا مان لیں کہ ہاں یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا فیصلہ اور مجھے قبول ہے، مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں. تو آپ دیکھیں گے آپ خود بھی ریلیکس ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور آپ کا کسی کے ساتھ بھی اختلاف مخالفت نہیں بنے گا. مخالفت کب بنتا ہے؟ جب آپ کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے، اور پھر آپ اس کو دبانے کے لیے ایک چیز لاتے ہیں، دوسری لاتے ہیں، کبھی اس کو ذلیل کرتے ہیں، رگیتے ہیں، کبھی کوئی حربہ کبھی کوئی حربہ، اور پھر شیطان ایک چیز کو کئی بنا کے وہ کچھ سے کچھ کھڑا کر دیتا ہے. اور اس طرح انسان اپنی قوت کو، صلاحیت کو ایک صحیح رنگ دینے کی بجائے ایک غلط راستے پہ لے چلتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ایکسپٹ نہیں کرتا، یہ شکر گزار نہیں ہوتا، وہ بندہ اللہ سے بھی ناراض رہتا ہے اور بندوں سے بھی رہتا ہے. نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا کرتا ہے نا. جب آپ بندوں کا اعتراف نہیں کرتے، ان کا حق مارتے ہیں نا. اچھا، جب آپ حق مارتے ہیں تو اس سے آپ کو مزید کس خیر کی توقع ہوگی؟ پھر اب ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو ماں باپ کس دل سے آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ وہ کریں گے کہ ماں باپ میں وہ مجبور ہیں، لیکن وہ قدر اور محبت آپ کے لیے نہیں ہوگی جو اس اولاد کے لیے ہوگی جو اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. اور یہی معاملہ باقی رشتوں میں بھی. اصل میں تو چونکہ دنیا امتحان کے لیے اس لیے فرق رکھے گئے، ایسا نہیں کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنا چاہتا تھا کہ کچھ کو وہ بھوکا رکھے اور کچھ کو بہت زیادہ دے دے ایکسٹرا. یہ تو ایک امتحان تھا نا. اور دوسری بات یہ کہ جس کو آج اگر کچھ کم بھی ملا تو کل قیامت کے دن بندے کیا چاہیں گے؟ کاش ہم پہ بھی یہ گزرتا تو یہ اتنا کچھ جو مل رہا ہے قیامت کے دن. اور ایک اور بات یہ کہ اللہ کی خاطر کچھ ایکسپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جب بندہ بندوں کے مقابلے پہ آ کے ایکسپٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ کے لیے کر دیتا ہے نا تو ہو جاتا ہے.